أهلا رمضان. باب حق الجسم فی الصوم، روزے میں جسم کا حق۔ حدثنی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، الم اخبر، کیا نہیں مجھے خبر دی گئی، یعنی کیا یہ صحیح ہے جو مجھے خبر دی گئی ہے، انک تصوم النہار، کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو، وتقوم اللیل، اور رات کو تم قیام کرتے ہو۔ فقلت، تو میں نے کہا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بالکل ایسا ہی ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، فلا تفعل، تو ایسا نہ کیا کرو، سم و افطر، تم روزہ رکھو اور افطار بھی کیا کرو، وقم ونم، اور رات کو قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، فإن لجسدک علیک حقا، تو کہ بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، وإن لعینیک علیک حقا، اور بے شک تمہاری دونوں آنکھوں کا تم پر حق ہے، وإن لزوجک علیک حقا، اور بے شک تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وإن لزورک علیک حقا، اور بے شک تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، وإن بحسبک، اور بے شک تجھے یہ کافی ہے، ان تصوم، کہ تو روزہ رکھے، من کل شہر، ہر مہینے میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، فإن لک، تو بے شک تیرے لیے ہوگا، بکل حسنۃ، ہر نیکی کے بدلے، یعنی ہر روزے کے بدلے، 10 امثالہا، 10 اس کے جیسے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فارمولا ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 ٹائمز تو ضرور نیکی کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو اگر تم 3 رکھو گے تو وہ ملٹیپلائی ہو کر اجر 30 کا بن جائے گا۔ فَإِذَنْ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، تو اس وقت پھر وہ بن جائے گا تمہارے لیے پورے سال کے روزے، یعنی اگر ہر مہینے تم 3 روزے رکھتے رہو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے پورا سال روزے رکھ لیے ہیں۔ فَشَدَدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سختی کی، یعنی اپنے اوپر، تو مجھ پر سختی کر دی گئی، یعنی میں نے نہ مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی آسانی والی بات۔ قلتو، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اجد قوتاً، میں اپنے اندر قوت پاتا ہوں، یعنی یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ میں 3 روزے رکھوں، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ قال، فرمایا، فصم صیام نبی اللہ داود علیہ السلام، فصم صیام نبی اللہ داود علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھ لو پھر، ولا تزد علیہ، اور اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قلتو، میں نے کہا، وما کان صیام نبی اللہ داود علیہ السلام، تو کیا تھا روزہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا؟ قال نصف الدہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا۔ وکان عبداللہ یقول، اور بعد میں جب وہ بوڑھے ہوئے، بعد ما کبرا، اس کے بعد جب وہ بوڑھے ہو گئے، تو عبداللہ بن عمرو کہا کرتے تھے، یا لیتنی، کاش، قبلت رخصت النبی، میں نے قبول کر لی ہوتی رخصت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزہ رکھتے وقت اپنے جسم کی رعایت رکھنی چاہیے، اتنی زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب عبداللہ بن عمرو بن العاص نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنا، اس سے پھر انہوں نے جو میکسیمم تھا نا، 1 دن رکھنا اور 1 دن افطار کرنا، انہوں نے اس کو لیا، اور پھر جب بوڑھے ہوئے تو پھر کہا کرتے تھے کہ کاش میں نے وہ رخصت لے لی ہوتی تو آج مجھے اتنی مشکل نہ ہو رہی ہوتی۔ اب حالانکہ نفلی روزے تھے، لیکن صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حالت وہ نہیں چھوڑتے تھے جس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تھے، اور کنٹینیوس کام نیکی کا وہ کرتے جاتے تھے، وہ نیکی کے کام کو چھوڑتے نہیں تھے پھر۔ اور ان کے بارے میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ پھر جب بوڑھے ہوئے تو یہ کچھ دن لگاتار روزے رکھ لیتے تھے اور پھر کچھ دن لگاتار چھوڑتے تھے کہ تاکہ مزید روزے رکھنے کی اپنے اندر طاقت پیدا کر لیں۔